بے شک میں تو یہی سمجھ رہا ہوں کہ ہم خوش نصیب ہیں کہ جب قیامت کے دن اعلان ہوگا کہ 1500 سالہ میلاد مصطفیٰ کی خوشی میں کون شریک تھا، تو کہیں نہ کہیں ہم لوگوں کے نام بھی اس فہرست کے اندر موجود ہوں گے۔ اس کا ہمیں بھرپور فائدہ اٹھانا ہے اور جتنا ہو سکے بہتر سے بہتر کام کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ موقع اب دنیا میں ہمیں کبھی نہیں ملے گا۔ جب 1600 سالہ جشن ہوگا تو ہم میں سے شاید کوئی موجود نہیں ہوگا، 2000 سالہ جشن میلاد مصطفیٰ ہوگا، 2500 سالہ جشن میلاد مصطفیٰ ہوگا، ہم میں سے کوئی دنیا میں موجود نہیں ہوگا، لیکن 1500 سالہ جشن کے موقع پہ اس لیے ہمیں بہت خوشی ہے۔ اگر 10 بیٹوں کی ایک ساتھ ہمارے یہاں شادی ہوتی تو ہمیں اتنی مسرت نہ ہوتی جتنی میلاد والے مصطفیٰ کی ہمیں خوشی ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ایک تو ہمیں ان کی غلامی عطا کی ہے کہ ہم ان کے غلام ہیں اور موروثی غلام ہیں الحمدللہ۔ یاد رکھیے، اس لیے آقا علیہ السلام کے میلاد کا جشن خوب منائیے، جس انداز سے بھی منا سکتے ہیں منائیے۔ اور ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں بالخصوص جوانوں سے کہ پوری زندگی ہم میلاد مناتے رہے، لیکن میلاد ہم نے ہمیشہ دو طریقے سے منائی، یا تو جلوس نکالا یا تو جلسہ کیا۔ یہ تو آپ کریں گے، کرتے رہیں گے۔ آج میری گزارش یہ ہے کہ ایسی میلاد کا کوئی جشن مناتے ہیں کہ ہم رہیں نہ رہے، میلاد مصطفیٰ کی یادگار قائم رہے۔ ایک میں آپ کو مثال کے ذریعے سے سمجھاتا ہوں، ہو سکے تو ایک کام کیجئے، ربیع الاول شریف کی 12 تاریخ کو 1500 سالہ جشن میلاد کی یاد میں اپنے گھر کے آنگن میں یا اپنے محلے میں یا اپنی گلی میں ایک درخت لگا دیجئے، اس لیے کہ اگر جھنڈیاں رہے گی، گلیاں سجے گی، 8 دن کے بعد، 10 دن کے بعد، 20 دن کے بعد، مہینے بھر کے بعد آخر وہ سجاوٹ تو آپ کو نکالنا ہی پڑے گی۔ اور اگر کتنے دن تک کے لگا کر کے رکھیں گے، لائٹنگ، جھنڈیاں لگتی ہے، لائٹنگ لگتی، سب لگے گی، لیکن جب اس درخت پر لوگوں کی نظر پڑے گی تو لوگ کہیں گے یہ فلاں نے میلاد مصطفیٰ کی سبحان اللہ بے شک لوگ یہاں موجود ہیں۔ اب سمجھتا ہوں کہ اگر ہر بندہ اپنی گلی کے اندر ایک درخت میلاد مصطفیٰ 1500 سالہ کی یادگار لگا دے، پہلی بات جب تک کہ وہ درخت کے پتے اللہ کا ذکر کریں گے اس درخت لگانے والے کو اس کا اجر ملے گا۔ اگر وہ سایہ دار ہو گیا، اس کے سائے میں کتا بلی بھی بیٹھ جائے تو اللہ اس کا اجر بھی آپ کو عطا فرمائے گا۔ کوئی انسان بیٹھے تو اللہ اس کا اجر بھی آپ کو عطا فرمائے گا۔ اس کے پھول سے جتنے لوگوں کے مشام جاں معطر ہوں گے، اللہ تبارک و تعالی اس کی برکتیں بھی آپ کو عطا فرمائے گا، اس کا پھل جو کھائے گا اللہ وہ بھی عطا فرمائے گا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے ملک ہندوستان میں جب لاکھوں کی تعداد میں درخت لگیں گے انشاءاللہ، تو لوگ درختوں کو کاٹ کر کے ملک کی آب و ہوا کو خراب کر رہے ہیں، اور ہم درخت لگا کر کے اس ملک کی آب و ہوا کو خوشگوار کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ایک کام میں نے بتایا، باقی کے وقت ہوگا تو آگے میں عرض کروں گا۔ آج میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے اور جلدی سے مجھے جو آپ کے سامنے عرض کرنا ہے، کیونکہ مجھے دوسری محفل میں شریک ہونے کے لیے یہاں سے جلدی جانا ہے۔ یہ حضرت علامہ اسلم صاحب ہمارے اکبر بھائی اور ان کی پوری ٹیم جب ہمارے پاس آئی، یہ ہمارے 12 دن کے پروگرام ہم نے طے کیا تھا کہ ہم کہیں نہیں جائیں گے، لیکن یہ لوگ آئے تو چونکہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ مالیگاؤں اور مالیگاؤں کے اطراف میں مجھے کام کرنے میں بڑی دلچسپی ہے، اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ پہلا حق مالیگاؤں اور مالیگاؤں کے اطراف کا ہے، باقی دوسری طرف تو سب بونس ہے، لیکن اصل میں اپنا جو کام ہے اپنے گاؤں میں اور اپنے وطن میں اور اپنے آس پاس میں کرنا ہے، اپنے علاقے سونے نہ رہ جائیں۔ اس لیے یہ لوگ آئے تو میں نے اپنے پروگرام کو کینسل کر کے کہا کہ ٹھیک ہے ہم اس میں دعا میں شریک ہو جائیں گے، جیسا کہ حضرت نے بتائی۔ ان سب ہمارے علماء کی ریاولہ سے آئے ہیں، نانگاؤں سے آئے ہیں اور گرد نواح سے، بیجا پور سے آئے ہیں، یہ سب ان کی محبتیں ہیں۔ میں اپنی گفتگو کو مختصر میں مکمل کروں گا، دھیان دینا۔ جو میں نے آیت پڑھی ہے میلاد کے موقع پر، اس میں اللہ نے اپنے محبوب کی ایک ایسی شان بیان فرمائی ہے جو شان اگلے اور پچھلوں میں کسی کو نہیں ملی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں تو کوئی نہ کوئی اعتبار سے سب کو شان ملتی ہے، دنیا میں ہر آدمی شان والا ہے، دنیا میں ہر آدمی شان والا ہے۔ اتنی سی شان تو کسی کی بھی ہے کہ کوئی اپنی بیوی کا شوہر ہے، اتنی شان تو آئی نہیں۔ الرجال قوامون علی النساء کہ مرد حاکم ہے عورتوں پر، بیوی آ گئی تو حاکم تو بنی گیا، اتنی شان تو مل ہی گئی۔ اور بڑے تو بچوں کے باپ ہو گئے، یہ بھی ایک شان ہے۔ کوئی ٹیچر ہے، یہ بھی ایک شان ہے۔ کوئی ڈاکٹر ہے، یہ بھی ایک شان ہے۔
کوئی ایم ایل اے بن گیا اور شان بڑھ گئی، کوئی ایم پی بن گیا اور شان بڑھ گئی، کوئی وزیر بن گیا اور شان بڑھ گئی، کوئی بادشاہ بن گیا اور شان بڑھ گئی، کوئی عالم بن گیا اور شان بڑھ گئی، خطیب بن گیا، ادیب بن گیا، مفتی بن گیا، پیر بن گیا، شان بڑھتی چلی گئی، مفسر بن گیا، محدث بن گیا، سب کی کچھ نہ کچھ شان ہے۔ لیکن جسے قیامت کا دن کہتے ہیں اس کے دن کسی کی کوئی شان نہیں ہے نا۔ اس دن سب کی زبان پر نفسی نفسی ہے، بلکہ اس دن بادشاہوں کی زبان نہیں کھلنی ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت وہاں کوئی مالدار نہیں ہوگا، وہاں کوئی مالدار نہیں ہوگا، وہاں کسی کو عبادت کرنے کی اجازت نہیں ہوگی تو کوئی عبادت گزار بھی نہیں ہوگا، وہاں زہد بھی نہیں ہوگا تو کوئی زاہد کی حیثیت سے بھی نہیں اٹھے گا، وہاں سب صرف بندوں کی حیثیت سے اٹھیں گے۔ اور اللہ فرمائے گا لمن الملک، آج کس کی حکومت ہے؟ تو نہ وہاں کسی کی دادا گیری چلے گی نہ کسی کی بابا گیری چلے گی۔ جب اللہ پوچھے گا لمن الملک، کس کی حکومت ہے، کوئی جواب دینے کی بھی ہمت نہیں کرے گا، پھر خود ہی اللہ فرمائے گا للہ الواحد القہار، آج واحد جو اللہ ایک ہے اور وہ غلبے والا ہے، وہ قہار ہے، آج اس کی حکومت ہے۔ تو میں آج آپ کے سامنے میلاد مصطفیٰ کا جو عنوان آپ نے مجھے دیا ہے میں بتانا چاہتا ہوں، وہ قیامت کا دن جس دن سب کی زبان پر نفسی نفسی ہے، جس دن فرشتوں کا حال یہ ہے یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون الا من اذن، جس دن حضرت جبریل جو سید الملائکہ ہے، جو فرشتوں کے سردار ہیں، جو فرشتوں کے سید ہیں، جو سردار ہیں، فرشتوں کے معصوموں کے سردار ہیں، اس دن ان کی شان بھی یہ ہوگی کہ وہ بھی اللہ کی ہیبت سے تھر تھر کانپتے ہوں گے، کسی کو کلام کرنے کی جرت نہیں ہوگی۔ میرے بھائیوں اندازہ کرو جب فرشتوں کا سردار سارے فرشتوں کے ساتھ تھر تھر کانپ رہا ہوگا تو وہاں کوئی اللہ سے کلام کر سکے گا؟ خدا سے کلام کرنے کی کسی میں جرت ہوگی؟ حتیٰ کہ اس دن انبیاء کی شان بھی یہ ہوگی کہ حضرت آدم بھی کہیں گے نفسی نفسی، نوح کہیں گے نفسی نفسی، اللہ اکبر۔ جب انبیاء نفسی نفسی کہیں گے تو میری اور آپ کی اوقات کیا ہوگی آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ جب معصوموں کی زبان پر نفسی نفسی ہوگی کوئی کلام کرنے کی جرت نہیں کرے گا۔ اب اندازہ کریں جب کوئی کلام کرنے کی جرت نہیں کرے گا، کوئی اللہ سے بات کرنے کی جرت نہیں کرے گا، سب کی زبان پہ نفسی نفسی ہوگا، اس دن مصطفیٰ جان رحمت کی شان کیا ہوگی؟ اللہ اکبر۔ ذرا غور کریں اپنے آقا کس کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ہم نے کس رسول کا کلمہ پڑھا ہے؟ ارے رسول تو سب شان والے ہیں، لیکن اس دن سارے رسول بھی کہیں گے نفسی نفسی، لیکن اپنے نبی کی شان کیا ہوگی؟ قرآن اس کا منظر بیان کرتا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، کہ اے محبوب آپ تہجد کا اہتمام فرمائیں۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اے حبیب آپ تہجد پڑھیے۔ اس سے پتا چلا کہ نبی پر تہجد پڑھنا فرض ہے، ساری امت پر 5 وقت کی نماز ہے اور رسول اللہ پر 6 وقت کی نماز فرض ہے۔ اب ایک بات یہاں، ایک نکتہ یہاں پہ سامنے آیا، جو جتنا اللہ کا قریبی ہوگا اس کے لیے عبادت میں اتنی زیادتی ہوگی۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم پہنچ گئے تو اب ہم پہ نماز نہیں ہے، توجہ، جو کہتے ہیں کہ ہم پہنچ گئے تو ہم پہ نماز نہیں ہے، تو رسول اللہ سے بڑا پہنچا ہوا کون ہے؟ جہاں جبریل کا کی سوچ نہیں جاتی اس سے آگے مصطفیٰ جان رحمت کے قدم جاتے ہیں۔ گنچے جو چٹکے تھے ماں اوہا، دنا کے باغ میں بلبل سدرا تک اس کی بو سے بھی محرم نہیں۔ ارے جہاں کسی کی سوچ نہیں جا سکتی اس سے آگے مصطفیٰ جان رحمت پہنچے ہیں، جہاں حضرت موسیٰ نہیں گئے اس سے آگے مصطفیٰ جان رحمت پہنچے ہیں۔ لیکن جو خدا کے دیدار کے لیے پہنچتا ہے اس پہ 5 وقت نہیں ہے بلکہ اس پر 6 وقت کی ہے، اور بتایا جا رہا ہے جو جتنا پہنچا ہوا ہوگا اس کو اتنی زیادہ عبادت کرنی ہوگی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، یہ قرآن، نعرہ رسالت، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اس کا مطلب پہنچے ہوئے کی پہچان عبادت۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، کہ محبوب تہجد پڑھیے۔ اس سے ایک تہجد کی فضیلت بھی پتہ چلتی، جو بندہ تہجد پڑھنے لگے اس کو کسی وظیفے کی اور تعویذ کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے۔
اس لیے کہ ہمارے مرشد سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رات کے آخری حصے میں جاگ کر عبادت کرنے سے مجھے جو مرتبے ملے وہ کسی وظیفے سے نہیں ملے، کسی نفلی عبادت سے نہیں ملے، بلکہ ایک جملہ ذہن میں رکھیں، جو رات کے آخری حصے میں جاگ کر عبادت کرنا سیکھ جائے اس کی قسمت کبھی نہیں سو سکتی، جو رات کے آخری حصے میں جاگ کے عبادت کرے گا اس کی قسمت ہمیشہ جگتی رہے گی۔ بس میں آپ سے اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں، روزی نہیں ملتی، رات کے آخری حصے میں تہجد پڑھ کے گڑ گڑانا سیکھو، بیٹی کو رشتہ نہیں آتا، رات کے آخری حصے میں تہجد پڑھ کے گڑ گڑانا سیکھو، گھر میں برکت نہیں ہے، رات کے آخری حصے میں تہجد پڑھ کے گڑ گڑانا سیکھو، مگر یاد رکھنا تہجد ہمارے لیے نفل ہے اور اسی کی یہ نفل قبول ہوتی ہے جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، ورنہ نہ فجر پڑھی نہ عشاء پڑھی اور تہجد گزار بن گئے تو یہ نہیں چلنے والا۔ اس کا مطلب بالکل ایسے ہی ہوگا کہ آپ نے بنیاد نہیں رکھی اور سیدھے دیوار بنانا شروع کر دی، تو جس کی بنیاد نہیں ہوگی اس کی دیوار کیسے تعمیر ہو سکتی ہے؟ بنیاد جس کی ہوگی اسی کی دیوار ہوگی، تو فرض و بنیاد ہے اور نفل اس کے اوپر کی دیواریں ہیں، تو لوگ فرض کو چھوڑ کر نفل کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ بہرحال یہ الگ عنوان ہے۔ تہجد کی فضیلت اگر لوگوں کو پتا چل جائے تو لوگ سونا چھوڑ دیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں اللہ کا کوئی بھی ولی آپ دیکھیں، آپ کبھی اس کو رات کو جلدی سوتے نہیں دیکھیں گے، اور اگر وہ رات کو سویا ہے تو رات کے آخری حصے میں آپ اس کو سوتے نہیں دیکھیں گے۔ لیکن افسوس میں اس قوم کو تہجد کی فضیلت بیان کر رہا ہوں جو قوم فجر کی نماز میں آنے کو تیار نہیں ہے۔ یاد رکھو اللہ کے بندو، اگر مقدر جگانا ہے تو اللہ کے لیے جاگنا سیکھو، بس کچھ یاد رہے نہ یہ رہے، یہ بات ضرور یاد رکھو، جو اللہ کے لیے جگتا ہے اللہ اس کی قسمت کو یہاں بھی جگا دے گا وہاں بھی جگا دے گا۔ قسمت جگانے کے لیے اللہ کے لیے جگنا سیکھو۔ اللہ اکبر، تو قرآن کہتا ہے اے محبوب وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، آپ رات کے آخری حصے میں نفل کا یعنی تہجد کا اہتمام کیجئے، محبوب پہ فرض ہے۔ اور پھر فرماتا ہے کیوں؟ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، تاکہ آپ کا رب آپ کو قیامت کے دن مقام محمود عطا کرے۔ یہ مقام محمود کیا ہے؟ یہ کسی نبی کو نہیں ملے گا، یہ کسی رسول کو نہیں ملے گا، یہ صرف آمینہ کے لال کو ملے گا۔ اب مقام محمود کیا ہے؟ یہ آخرت میں ایک مقام ہے، اس کی الگ الگ تشریح کی گئی ہے۔ مقام محمود کیا ہے؟ میرے آقا نے کہا نا کہ جب اذان سنو تو اذان کا جواب دو، جو اذان سن کے اذان کا جواب دیتا ہے، اگر وہ مرد ہے، اگر وہ عورت ہے جو اذان سن کر اذان کا جواب دے، اگر وہ عورت ہے تو اللہ اس کو 15 لاکھ نیکی عطا فرماتا ہے اور 15 لاکھ اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اور جو اذان سن کر کے جو عورت میرے لیے مقام محمود کی دعا کرے تو انشاءاللہ میں اس کی شفاعت کر کے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو جنت میں لے جاؤں گا۔ تو صحابہ نے کہا حضور تو یہ تو عورتوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے کیا ہے؟ فرمایا مرد اگر اذان کا جواب دے تو اللہ اس کو 30 لاکھ نیکی عطا فرمائے، 30 لاکھ اس کے گناہوں کو معاف کرے۔ اور جب وہ میرے لیے مقام محمود کی دعا کرتا ہے وجبت لہ شفاعتی، اس پر میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ مقام محمود کی دعا کیا ہے؟ اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت سیدنا محمدا الوسیلۃ والفضیلہ والدرجۃ الرفیعہ وابعثه مقاما محمودا وابعثه مقاما محمودا وابعثه مقاما محمودا۔ یہ دعا کرنے کا حضور نے حکم دیا ہے، اس کی بڑی برکتیں ہیں، اور جتنی دیر تک تم اذان کا جواب دیتے ہو اتنی دیر تک اللہ کا دست قدرت تمہارے سروں پر ہوتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے میرے بندے تو مجھ سے جو مانگے گا میں تجھے عطا کر دوں گا۔ تو اذان کا جواب دینے کے بعد حضور کے لیے جو مقام محمود کی دعا کرے اور پھر اس کے بعد اپنے لیے جو دعا کرے اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ تو یہ مقام محمود کیا ہے؟ نمبر 1 مقام محمود یہ ہے، آقا فرماتے ہیں اس دن اللہ میرے ہاتھوں میں حمد کا جھنڈا دے گا، اس دن اللہ اپنے حبیب کے ہاتھ میں جھنڈا دے گا۔ توجہ، جھنڈا دے گا اللہ تعالیٰ، اس کا مطلب قیامت کے دن بھی جھنڈا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، واہ ماشاء اللہ۔ یہ جھنڈے کیا نکال رکھے؟ میں نے کہا جھنڈا تو قیامت کے دن بھی ہوگا، ہاں البتہ جھنڈا لگاؤ۔ وہ کہتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا اس سے پتا چلتا ہے کہ آدمی کی پارٹی کون سی ہے۔
جس کے دروازے پر جس کا جھنڈا ہوگا وہ پارٹی پتہ چلے گی. تو پتہ چلا آپ نے جس پارٹی کا لگایا, پارٹیوں کے نام نہیں لیتا کیونکہ میں کوئی سیاسی آدمی نہیں ہوں, زبردستی کسی کی تشہیر نہیں کرنا چاہتا, اس لیے کہ ہماری زبانیں بڑی مقدس ہیں ایسا. اور جب یار کا ذکر ہے تو پھر کسی پارٹی کا ذکر ہے. ہم جس پارٹی کے لوگ ہیں اسی پارٹی کا ہم ذکر کر رہے ہیں. تو جس سیاسی پارٹی کا جھنڈا آپ کے گھر کے سر پہ ہے, پوچھنے کی ضرورت نہیں, آپ اسی پارٹی سے رکھتے ہیں. میلاد کا جھنڈا لگا دیا تو کہیں گے کہ دیکھو یہ میلاد والے مصطفیٰ کی پارٹی میں ہے. اور یاد رکھنا کسی کی رہے گی کہ ختم ہو جائے گی ہمیں نہیں پتا, لیکن میلاد والی پارٹی رہے گی. مصطفیٰ جان رحمت کا گروہ ہمیشہ رہے گا. اس لیے جھنڈے لگایا کرو تاکہ پتا چلے, گلیاں سجایا کرو. لوگ کہتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے میاں, یہ تو برتھ ڈے منانا کوئی اسلام میں نے کہا بیٹے کا برتھ ڈے منانے میں تجھے شرم نہیں آتی؟ جو بیوی آنے پر تیرا غدار ہو جائے گا اس کی برتھ ڈے مناتا ہے, اور جو نبی قبر میں بھی تیرے کام آئے گا اس کی برتھ ڈے, ان کا میلاد منانے کے لیے جو ہے وہ تو تکلیف میں آتا ہے. کہتا ہے یہ تو بدعت ہے میاں. میں نے کہا تو بیٹے کی برتھ ڈے منانا کون سی سنت ہے؟ مناتے ہو کہ نہیں مناتے؟ مناتے ہو, مناؤ, ہم کہاں منع کرتے. چلیں بیٹے کی ولادت مناؤ, لیکن اتنی مناؤ کہ دعا کر دو اللہ اس کی عمر دراز کر دے, اس کی طرف سے صدقہ کر دو, اس کی طرف سے نیاز کر دو, اس کی طرف سے بھوکوں کو کھانا, اتنا ٹھیک ہے. لیکن لوگ بیٹے کی, اب بیٹے کتنے کام آتے ہیں ذرا بتائیے, کتنے کام آتے ہیں؟ دلہن آ گئی تو غدار ہو جائے. سب کے بیٹے ایسے نہیں ہے لیکن زیادہ تر تو یہی ہے. دوا منگاؤ تو کہتے ہیں کہ ارے سب تم پہ ہی خرچ کر دیں. تو جو بیٹے دنیا میں کام نہ آئے, 24 گھنٹے میں ایک بار باپ کو فون نہ کرے, اس کا برتھ ڈے منانے کا اتنی ہمت. اور جو نبی جب سب چھوڑ کر چلے جائے تو قبر میں بھی کام آئے, جانے وفا, ان کی میلاد مناؤ اور بہت فتوے نہ ٹھوکو. اس لیے کہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں شریعت کو, اور الحمدللہ ہم 1857 کے بعد والے نہیں ہیں. ہم تو 1450 سال پرانا مسلک جو ہے نا, وہ جو صفہ کے چبوترے سے ملا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بے شک. ہمیں پتا ہے حضور کی میلاد کس کس نے منائی. حضور کی میلاد حضرت عباس نے منائی. کیسے منائی؟ حضور کے چچا ایک دن اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر اپنے بچوں کو رسول اللہ کی میلاد بیان کر رہے تھے, اتنے میں حضور آ گئے. ذرا توجہ تو فرمائے نا, کیا بات ہے, سبحان اللہ. میلاد کے واقعات پڑھ رہے, اتنے میں حضور آ گئے. حضور آ گئے تو سب کھڑے ہو گئے, اور جب سب کھڑے ہو گئے, توجہ فرمائے, جب سب کھڑے ہو گئے تو اللہ اوپر سرکار نے بولا چچا آپ کیا کر رہے تھے؟ چچا آپ کیا کر رہے تھے؟ تو حضرت عباس فرماتے ہیں یا رسول اللہ, آپ کی پیدائش کے وقت جو واقعات ہوئے تھے میں وہ واقعات بیان فرما رہا تھا. تو آقا فرماتے چچا آپ پر اور آپ کے پورے خاندان پر میری شفاعت واجب ہو گئی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بھائی کس نے کہا کہ میلاد نہیں منائی؟ سب نے اپنے اپنے دور میں اپنے اپنے اعتبار سے میلاد منائی. یہ جو ہمارے بڑے پیر ہیں نا, غوث پاک 11ویں اور 11ویں والے پیر, لوگ کہتے ہیں کہ میلاد نہیں منائی. غوث پاک کو 11ویں والا پیر کہلانے کی ایک وجہ یہی ہے کہ 12ویں شب میں رسول اللہ کی میلاد ہے, ولادت ہے. تو غوث پاک ہر مہینے کی 11 تاریخ کو اپنے نانا کی محفل کرتے تھے. تو 11 کا دن گزر کر کے 12 آتی ہے, تو چونکہ 11 کا دن گزر کر کے نیاز کرتے تھے, محفل کرتے تھے, اسی لیے دنیا نے ان کو 11ویں والا پیر کہا. اور بھی وجوہات ہے 11ویں والا پیر کہلانے کی, لیکن ایک وجہ یہ بھی ہے. اللہ اکبر. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم سب بے وفاؤں کے لیے کرتے ہیں, یار جانے وفا کے لیے بھی کچھ کرو. تو میلاد کا جشن کرو, ثواب ملے گا, برکت ملے گی, بہت برکت ملے گی.